نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود میجروں کو پرفیومیں پیش کر کر کے تو آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہم نہیں جانتے. مریم نواز نے جلسہ کیا تھا کہ آئندہ اس سے ایک موومنٹ بلڈ کی جائے گی, ایک تحریک بنائی جائے گی. یہ تحریک والا جلسہ ہی نہیں تھا. اس میں سے میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا تم کیوں آئے ہو, تو اس نے کہا کہ میرے تو ایم این اے لے کے آیا. دوسرے پوچھا تم کیوں, میرا ایم پی اے لے کے آیا. میں نے کہا یہ مریم نواز جو ہے یہ آگے جلوس نکالنا چاہتے ہو, کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیں گے. نواز اور مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ پہ یہ موجودہ حکومت اپنے گھر کو رخصت ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ان دونوں سے نہیں, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رخصت ہو جائے تو ہو جائے, ان دونوں سے تو نہیں ہوتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ شخصیات کو اپنے چینل پہ لاتی ہوں, اپنے شو میں بلاتی ہوں, یا ان کی طرف جا کے ان کے انٹرویوز کرتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں حکومت سے ریلیٹڈ, ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ, اور آپ لوگ ایسے سوالوں کے جوابات جانتے ہو جو کہ شاید انہوں نے پہلے نہ دیے ہوں. جیسا کہ آپ میرے گزشتہ کافی انٹرویوز دیکھ چکے ہوں اور آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور جرنلسٹ اوریہ مقبول جان. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تو آج ہم نے سوچا کہ حکومت اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بحث کی جائے, تھوڑے سے کویشچنز کیے جائیں اور کچھ شرارتی کویشچنز بھی کیے جائیں. تو چلیے بات کرتے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور آپ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا حال چال ہیں, کیا کرتے ہیں آج کل, کرونا کے جو حالات ہیں کہ اس کا اثر آپ پہ بھی پڑا؟ میرا خیال اتنا نہیں پڑا. اس کی 2-3 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ میں ریٹائر ہوئے مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے, اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, اور آپ نے یہ دیکھا سارا سیٹ اپ جو ہے, یہاں میں کالم لکھتا رہتا ہوں, یہیں سے میں ٹی وی پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں, یوٹیوب کے بھی. صرف چند گھنٹوں کے لیے میں 4 دن کے لیے میں ٹی وی جاتا ہوں, اور اس دوران سارے ٹی وی میں ظاہر بات ہے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ ماسک واس پہنے ہوتے ہیں, تو بہتر ہے, کوئی اثر نہیں ہوا اتنا میرے اوپر. سر میں پوچھوں گی آپ سے, جو پی ڈی ایم کا شور اٹھا ہوا ہے, ابھی لاہور کا جو جلسہ ہوا تھا, آپ کے خیال میں یہ فلاپ شو تھا یا ٹاپ شو تھا؟ میرا خیال ہے میں گیا ہوں اس جلسے کو, میں نے دیکھا ہے. دیکھیں ہر جلسے کو اس کی جیسے کہتے ہیں نا مقاصد کے حساب سے دیکھنا چاہیے. مریم نواز نے جلسہ کیا تھا کہ آئندہ اس سے ایک موومنٹ بلڈ کی جائے گی, ایک تحریک بنائی جائے گی. یہ تحریک والا جلسہ ہی نہیں تھا. اس میں سے میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا تم کیوں آئے ہو, تو اس نے کہا کہ میرے تو ایم این اے لے کے آیا. دوسرے پوچھا تم کیوں, میرا ایم پی اے لے کے آیا. میں نے کہا یہ مریم نواز جو ہے یہ آگے جلوس نکالنا چاہتے ہو, کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیں گے. مطلب جو تحریک ہوتی ہے نا, جس نے موومنٹ چلا, یہ نہ ان کے پاس ہے نہ کسی اور پارٹی کے پاس اس طرح کا موجود ہے. سوائے اس کے مولانا فضل الرحمان کے چند لوگ ہیں جو وہاں چلے جائیں تو چلے جائیں, ادروائز کسی طور پر نہ پیپلز پارٹی کا ورکر نہ نون لیگ کا ورکر اس طرح کا تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں اس پورے علاقے میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں, اور یہ پورا علاقہ میرے انڈر رہا ہے. یہ جو گریٹر اقبال پارک کا میپ ویپ جو کام میں نے شروع کروایا تھا جب میں یہاں پر وال سٹی کا ہیڈ تھا, تو اس کے مینار پاکستان کی بیک پہ 25% علاقہ ہے وہ خالی تھا. مینار پاکستان کے جو اس سائڈ پہ جسے ہم مشرقی سائڈ کہتے ہیں جہاں حفیظ جلندری کا مزار ہے وہ پورا علاقہ خالی تھا. پھر مینار پاکستان کا جو شمالی علاقہ اور جنوبی علاقہ اس طرف سائڈ کا جو ہے مغربی علاقہ جو ہے یہ جہاں پل ول ہے وہ بھی خالی تھا. ایک بیچ میں سامنے کا حصہ تھا, اور سامنے کے حصے میں بھی آپ بڑے آرام سے گھومتے پھرتے, چائے پیتے, سب کچھ نظر سب جو جلسہ ہوتا ہے نا اس میں اتنا پیکڈ سفیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کا سانس گھٹنے لگتا ہے جو کراؤڈ ہے. جیسے آپ خادم رضوی صاحب کا جنازہ تھا, آپ دیکھیں کہ ہم نے بادشاہ مسجد پہلی دفعہ کھولی ہے کسی بھی جلسے یا جلوس کے لیے, تو بادشاہ مسجد میں 1,25,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. 1,25,000 تو یہی ہو گئے نا, اس کے بعد حضوری باغ پھر سارا کچھ آگے کتنا ہوگا. اور بادشاہ مسجد جو ہے اس پورے علاقے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ 10% علاقہ ہے اس کا, تو وہ ایک بینچ مارک ایسا بن گیا ہے. اب اس کو جو ہے جو کراس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا. مولانا خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور وہ تو ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کے لیے دعا ہی دل سے نکلتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ پہ یہ موجودہ حکومت اپنے گھر کو رخصت ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ان دونوں سے نہیں, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے رخصت ہو جائے تو ہو جائے, ان دونوں سے تو نہیں ہوتی کسی طور پر, کیونکہ ان دونوں سے تو نہیں رخصت. آج تک دیکھیں کبھی کسی نے حکومت کو موومنٹ کی بنیاد پہ رخصت, میں نے کوئی 50 سال کی موومنٹس دیکھی ہیں ساری کی ساری. سب سے طاقتور موومنٹ بھٹو کے خلاف 1977 کی تھی. 9 پارٹیاں جمع تھیں, ان کے
کہ مولانا فضل الرحمان کے جو والد تھے مولانا مفتی محمود، وہ اس کے سربراہ تھے، سب کچھ تھا، ساری موومنٹ 300 350 لوگ جو تھے ان کے اندر جاں باک ہو گئے تھے بیچارے، مختلف پولیس کی گولیوں سے مارے گئے تھے. اور یہاں پر رتن سینمیا کا جو واقعہ تھا بڑا مشہور واقعہ، جب 9 اپریل میں جو گولی چلی تھی اسمبلی کے سامنے، سب کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود کچھ نہیں، ختم. ضیاء الحق نے آ کے بھٹو کو اتارا تھا. یہ بیچارے بس موومنٹ چلاتے رہتے تھے. اسی طرح اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ ہوئی تھی، یحییٰ خان نے ایوب خان کو اتارا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتارنے پہ آئے بھی تو پھر شاید کوئی فوجی اتارے، ان سے تو نہیں اترتا ہو. اچھا سر، یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ہی ٹک سکتی ہے، ورنہ نہیں. اور اسٹیبلشمنٹ میں کون کون ہے وہ آپ میرے سے بھی بہتر جانتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب پہ جو الزام لگاتی ہیں مریم کہ فوج ان کو لے کے آئی ہے، فوج ان کو لے کے آئی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. امریکہ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کارپوریٹ کلچر اور ان کی CIA اور ان کی باقی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. $6.8 بلین تھا اوباما کا بجٹ. اوباما کا باپ بھی وہ بجٹ نہیں افورڈ کر سکتا. کون دیتا تھا؟ کارپوریٹ کلچر دیتا تھا. ٹرمپ کے الیکشن کا خرچہ $7 بلین کے قریب تھا. جو وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا کام کرو، آج عراق پہ حملہ کر دو، کل افغانستان پہ حملہ کر دو، پرسوں اسرائیل کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو. یہی حال جو ہے وہ برطانیہ کا ہے. مثلا وہ جو ٹونی بلیئر تھا، اس کے خلاف 10 لاکھ لوگوں نے جلوس نکالا تھا عراق کی جنگ کے خلاف. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں انہوں نے پیسے دیے، وہ کہتے ہیں حملہ کرو، انہوں نے حملہ کر دیا. تو پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی کنٹینیوٹی کی علامت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود میجروں کو پرفیومیں پیش کر کر کے تو آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ. لیکن سر آج تو وہ فوج کے خلاف ہی بہت زیادہ بولتے ہیں. اس لیے فوج کے خلاف یہ ان کا غصہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں اور ایک کو زیادہ توجہ مل جائے، وہ کہتے ہیں اس کو کیوں ملی. باپ سے کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں توجہ دیتا، اس کو کیوں نہیں. اس کو نواز شریف صاحب کو جس وقت وہ چیف منسٹر بنے، کون نے کیا؟ جنرل جیلانی نے بنایا تھا. پھر اس کے بعد جب وزیر اعظم بنے تو ضیاء الحق کی آشیرواد سے بنے تھے. اس کے بعد ہر بات انہوں نے اس کو سارا IGI بلڈ کی ہوئی تھی. اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو جس وقت حکومت میں آئے ہیں تو وہ ہارڈلی 20-22 سال کے تھے، اور ایوب خان اپنی کیبنٹ میں لے کے آیا تھا، اور ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. اور ایوب خان کی جو کنونشن مسلم لیگ تھے، اس کے سیکرٹری جنرل جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. مادر ملت کو ہرانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار ہے. تو یہ سارے اس کو چھوڑ دیں. ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. میں بیوروکریسی کا سول بیوروکریسی سے حصہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، اس حساب سے وہ دیکھتے بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یا تو اتنی جرت پیدا کرے نا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے آپ ہو نہیں سکتے ہو. بالکل، اپنے پاؤں پہ اگر بچہ کھڑا ہو جائے تو پھر باپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنی وراثت زیادہ دے دے. اچھا، میرا نیکسٹ کویشچن اب آپ سے یہ بنتا ہے کہ PDM کے جلسے ہو رہے ہیں، زور و شور سے بیچارے بول رہے ہیں سارے یہ، تو اس کا اختتام کیا ہوگا؟ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں، آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ ایجنسیوں کا اور فوج کا جو رول ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کیسے ختم ہوگا؟ کو پتہ ہے آپ کو؟ کیا وہ کسی آئین کے تحت کرتے ہیں؟ کیا وہ کسی قانونی طور پہ کرتے ہیں؟ کیا وہ مانیں گے کہ ہم کرتے ہیں اور ہم ختم کر لیں گے آئندہ سے؟ کیسے کہیں گے؟ پہلے تو آپ ثابت کریں گے نا کیا رول کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل الزام یہ لگایا جاتا ہے جی ہمارے فلاں MPA کو کہا جاتا ہے کہ تم ٹکٹ نہ لو، تو MPA نہ انکار کر دے. وہاں وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی تم فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ، تو نہ شامل ہو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ سارے بے ایمان ہیں، سارے کرپٹ ہیں، سب کی کمزوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اس بندے نے فلاں بندے کے خلاف جعلی قتل کی FIR درج کرائی ہے، اس نے فلاں زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے فلاں محکمے میں کرپشن کی ہے. اس لیے جب وہ فون کرتے ہیں تو ان کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. وہ دیکھیں وہ کیا کر سکتے ہیں. نہ تو وہ کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی ہماری ہے، نہ تو وہ کھل کے کہہ سکتے ہیں اس پارٹی کا ہم سپورٹ کرتے ہیں، نہ تو قانون کے اندر کوئی گنجائش ہے. وہ جو ہے وہ تو ایک اپنے طور پہ خفیہ طور پہ کرتے ہیں نا. تو خفیہ طور کو آپ کیسے معاہدے میں لے کے ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ میں کیسے؟ تو ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ اس کو کیسے ختم کریں گے. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اوریہ مقبول جان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم نے جو بھی سوالات کیے انہوں نے بہت تسلی بخش جوابات دیے. PDM کی بات ہو، طالبان کی بات ہو، تو ہم تو ہوئے اس چیز سے بہت متاثر اور بہت انجوائے کیا ان کے ساتھ بات کرنا. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا شو کیسا لگا. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ود آمنہ. اللہ حافظ.